اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس شہر میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، مولانا صابر صاحب نے دعوت دی۔ میں تو مکہ مکرمہ جانے کا رخ متعین کر چکا تھا، لیکن پونا میں مولانا صابر صاحب نے فرمایا، میں نے کہا اچھا چلتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا تھا سلوڑ کوئی ایک گاؤں ہے جہاں کے مولانا صابر صاحب رہنے والے، لیکن یہ تو ماشاءاللہ ایک شہر ہے، اور خوشی ہوئی اس بات سے کہ اس شہر میں علماء جو ہے اپنے تشخصات کے ساتھ کثیر تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ، اور شہر باغ ڈور علمی اصلاحی علماء کے ہاتھ میں ہے۔ جاہلوں سے کون انہوں نے نجات دے رکھا ہے، تو اس سے بھی بہت خوشی ہوئی، اور اس سے بھی خوشی ہوئی کہ ان کی آواز میں ماشاءاللہ قوت بھی ہے۔ وہاں کہاں علماء کی قدر ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اس شہر کو دیکھ کر خوشی ہوئی، روحانی خوشی۔ اور ہم کھانا کھانے امام صاحب کے ہاں گئے تھے۔ ہم تو بھائی کھانا جس کے ہاں کھاتے ہیں سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں حرام کا کھلائے گا یا حلال کا کھلائے گا، لیکن جب امام صاحب کا نام آ گیا تو ہم نے کہا یہ ہمارے برادری کے آدمی ہیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کھانا کھائے پھر آرام کر رہے تو مجھے انورات محسوس ہو رہے تھے، تو میں نے کہا لگتا ہے کھانا صحیح ہے، پکا ہے۔ تو ماشاءاللہ علماء اصحاب باطن میں سے ہیں، دل والے بھی ہیں، اور دین کے لیے محنت کرتے ہیں، قدر کرنی چاہیے۔ یہ مسجد کس کی ہے؟ مرکز کی؟ تو مرکز تو ہمارے بزرگوں کا ہے، ہم سب کا ہے، مشترک ہے۔ ہمارے بڑوں کی بڑی قربانیاں ہیں تبلیغ کے لیے، اور پورے کام کے لیے قربانیاں ہیں، ابھی بھی قربانیاں ہیں۔ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے حق کے اوپر، سارے اختلافات اللہ ختم کر دے، دعا کرتے ہیں۔ مرکز میں جب بیان شروع کرتا ہوں تو تھوڑی بہت چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے فائدہ ہو آپ لوگوں کا۔ آواز نہ جا رہی تو بھائی ٹھیک ٹھاک کر لو اپنا، ہاں ٹھیک کر لو، ٹھیک۔ ٹھیک ہو گیا تو چلو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام کو شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک، شیخ عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت لگایا مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ وہ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحبزادے ہیں مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ،
تو مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ابا سے کہا کہ آپ تقریر کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سر جھکا لیتے ہیں، پھر تقریر کرتے ہیں، پھر سر جھکا لیتے ہیں، کیا بات؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے تقریر کرتے کرتے تھک جاتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سر جھکا لیتا ہوں۔ تو کتاب میں تلاش کرو گے تو یہ باتیں نہیں ملیں گی، یہ زبانی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے پیر تھے اور بہت بڑے پیر کے خلیفہ تھے، ٹھیک؟ بہت بڑے پیر کون تھے؟ مولانا خلیل امبیٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے حضرت کا گھر دیکھا ہے، کاندھلا میں بھی اور امبیٹھا میں بھی، تو بڑے لوگ تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ جو والدہ ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بلند احوال۔ گھر میں ایک چارپائی تھی وہی ٹوٹی پھوٹی اور ایک چھوٹا سا بکس تھا، تو دیکھو گھر میں یہ صرف دو چیزیں موجود تھیں۔ تو ایک دن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا دل چاہے کہ یہ ان دونوں کو مسجد کے گیٹ پر لے جاؤں اور نیلام کر دوں، اللہ کے راستے میں پیسہ لگا دوں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ یوسف اگر تو نے کیا تو تیری پٹائی کروں گی، والدہ تھی۔ تو ان کے گھر میں تو ولایت تھی ہی، سب ولی ہوتے تھے وہاں، تو اولیاء کے ہاتھ سے جو چیز وجود میں آتی ہے تو وہ بھی جاتی ہے، تھی ترقی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بتاؤ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جب ہوئی تبھی تو کام آگے چلا۔ بلا نصرت کے، بلا تائید، بلا مدد کے کیسے چلتا ہے کام؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے تھے، حدیث شریف لکھتے رہتے تھے، کرتا بیچ کے کتابیں خرید لیتے تھے، اس جذبے کے تھے، فنا تھے حدیث کی خدمت میں۔ لیکن اخیر میں جماعت کے کام سے انشراح ہوا، شروع میں انشراح نہیں ہوا تھا، پھر لگے کام میں، کام پھیل گیا۔ یہ اکابرین خالص صوفی لوگ تھے اور خالص اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، خالص ذکر والے لوگ تھے، ولایت خاصہ والے لوگ تھے، بلند لوگ تھے۔ انہوں نے اس کام کو شروع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام سے، تو کام پھیل گیا۔ تو پہلے زمانے میں جتنے لوگ جڑتے تھے سب کا تعلق کسی نہ کسی سے ہوتا تھا، کوئی فلاں خانقاہ سے، کوئی فلاں بزرگ سے، سب لوگ صاحب نسبت ہوتے تھے۔ تو جس علاقے میں چلے جاتے تھے کام پھیلتا چلا جاتا تھا، اللہ کی نصرت ہوتی تھی۔ ہم نے خود دیکھا ہے نظام الدین میں جب تہجد کا وقت ہوتا تھا رونے کی آوازیں سب آتی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی کا لفظ من البکا، بڑے رونے والوں میں تھے، ان کے رونے کی بڑی شہرت تھی۔ تو یہ جو اکابرین تھے یہ رونے والے لوگوں میں تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رونا وونا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ذکر وکر بھی ختم ہو گیا، جو اللہ اللہ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ سب بات پر آ گئے ہیں اور اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ذکر کرنے کے لیے یہاں تو نہیں، ماشاءاللہ یہاں سن رہا ہوں خیر کی فضا ہے،
لیکن سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ کسی مسجد میں کوئی ذکر والا پہنچا کہا نہ اس مسجد میں نہیں ذکر کرنا. واہ واہ واہ, ہے نا ایسے ہی. کسی شہر میں چلے جاؤ کہ بھائی اللہ کا نام لینا ہے, کہا نہیں ہماری مسجد میں نہیں. اس پورے شہر میں اس کو مسجد ہی نہیں ملتی ہے ذکر کرانے والے کو. واہ بھائی واہ. ہمارے بزرگوں نے پوری زندگی لگائی اور اسی سے اصلاح ہوئی, اسی سے اصلاح ہوئی. اب اپنی اصلاح کی فکر نہیں, پورے عالم کی اصلاح کی فکر ان کو آ گئی ہے. او اللہ کے بندو, پہلے اپنی فکر کرو. تم سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, تمہارے بارے میں پوچھیں گے تم نے کیا کیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنا دیکھو, اپنا گھر چھوڑ کے چل دو, پتہ نہیں کیا گھر میں حالات. مولانا ابرار الحق صاحب حی السنہ, ہم بیٹھے تھے حضرت کے پاس, ہمارے بہنوئی تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی جماعت میں نکلنے کا, ذرا غور سے سنو, جملہ سنو. تو حضرت نے فرمایا جماعت میں نکلنا مستحب ہے, بچوں کی تربیت کرنا فرض ہے. کبھی دل چاہے تو کسی عالم دین کے سامنے اپنے حالات رکھو, وہ مشورہ دے دے تو چلے جانا. کیا سمجھ رہے, وہ فکر نہ کرو, اپنی فکر کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کام صوفیہ والا کام ہے. کن کا کام ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں چلہ کو ثابت کرو حدیث سے. نہ حدیث سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. امام غزالی کے احیاء علوم الدین کتاب ہے, ان کی 40 کتاب ہے, تصوف پر لکھی گئی ہے. اس میں ایک باب ہے الاربعین, 40 دن کا باب. 200 برس نہیں, 300 برس نہیں, 400 برس نہیں, 600-700 برس پہلے لکھی گئی کتاب. اور ایسی کتاب اصلاح و تربیت کے اندر ایسی کتاب لکھی ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں باب الاربعین, 40 دن کا باب. جاؤ اس میں غور کرو, دیکھو دلائل. پہلے مشائخ جب اپنے مرید کی اصلاح کرتے تھے, دیکھتے تھے یہ ٹھیک ہو گیا تو کہتے اب اس کو 40 دن لگوا لیں اس سے. تو مختلف حالات تھے. کہتے اس مسجد میں چلے جاؤ, ایک روٹی ملے گی 24 گھنٹے میں کھا لینا اور اللہ اللہ کرتے رہنا پوری رات. تو اور 40 دن گزارتا ہے, انوارات اور ترقی ہو جاتی ہے. خلوہ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جاتے ہیں. شیخ خود آ کے چابی سے کھولتا ہے اور چابی سے بند کرتا ہے مرید کو, اور اپنے ہاتھ سے کھانا دیتا ہے. کہا اللہ اللہ کرو اندر. وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, اتنا قریب میں ہے. لیکن 40 دن کے بعد جب نکلتا ہے احوال اس کے بدل جاتے ہیں. کچھ مشائخ کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے مرید کو کہتے تھے جاؤ جنگل میں چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ اور جوار کے 40 دانے اپنے مرید کو دیتے تھے کہ ایک دانہ روزانہ کھا لینا, بس کافی. تو یہ مرید جاتا تھا, سامنے دیکھتا تھا کہ شیر آ رہا ہے تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ. شیر سے خوف کی ضرورت نہیں, اللہ سے خوف کی ضرورت ہے. دیکھتا تھا ہاتھی آ رہی ہے تو کہا لا الہ الا اللہ. ہاتھی نقصان نہیں پہنچائے گا, اللہ نقصان پہنچائے گا اگر اللہ کی نافرمانی کریں. سانپ آتا تھا لا الہ الا اللہ. 40 دن جب مرید جنگل میں رہتا تھا, کچھ ہوتے ہی نہیں تھا پاس میں کھانے کے لیے. اپنے شیخ کے پاس آتے تھے, کہتے تھے کہ چلہ پورا ہو گیا. مرید اپنے ہاتھ سے وہ دانے پیش کرتا تھا, گن لیجئے کوئی کم تو نہیں ہوا.
40 دن بلا کچھ کھائے ہوئے گزر اوقات. اگر میں کہہ دوں ذرا وہ والا چلہ لگا لو، پتہ لگا پورا شہر بھاگ جائے گا کہ وہ چلہ نہ لگاؤں گا. ایسا چلہ بتاؤ جس میں اسٹوپ بھی ہو اور ذرا سے موٹا گدا بھی ہو. اور یہ تو پنکھے میں بیٹھا ہوں، مجھے پسینہ آ رہا ہے، وحشت ہو رہی. کہتے ذرا اے سی بھی ہو تو پورا شہر بھاگ جائے گا. بھائی اس چلے کو ہم قبول نہیں کرتے. آرام سے. اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ داعی نہیں ہے؟ نہ ہم سب سے بڑے داعی. کیا ہم سب سے بڑے داعی ہیں؟ 2-4 واقعات سناتے ہیں، شاید ایمان تازہ ہو جائے آپ کا. سنا دیں؟ بھائی دعوت کی مناسبت سے سناؤں گا چونکہ مرکز میں بیٹھا ہوں. ہاں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت لے کر کے چلے ہندوستان کی طرف. کہیں گے دین کا کام کرنا ہے. دیکھو ان کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں اٹیچی نہیں تھی. بھائی سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ بستر نہیں تھا، روٹی کا نظام نہیں تھا، جیب میں پیسہ بھی نہیں تھا. ایک جوڑا کپڑا تھا بدن پہ اور وہ مٹی کے رنگ کا تھا. کتابوں کا مطالعہ کرو، سمجھ میں بات آئے گی. ارے یہ اتنے بڑے داعی. سنو، دبی اس قسم کے کپڑے تھے. وہ مہینے میں 2 مہینے میں پتہ نہیں بدلتے تھے کہ نہیں بدلتے تھے. ہندوستان کے بارڈر پر جب پہنچے تو کہا بھائی ہندوستان کے لیے میں نے نیت کی ہے، یہ بتاؤ کفر سب سے زیادہ کہاں پہ؟ کہا اجمیر میں. کہاں پہ ہے؟ ہمارا حال کیا ہے کہ جہاں اچھی ہوائیں ہوں کہتے ہو وہیں، اور نصرت ٹھیک سے ہوتی ہو کہتے میرا نام ادھر ہی لکھ دینا. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے؟ کہا بنگلور کے علاقے میں کوئی جماعت جائے تو ادھر میرا نام لکھنا، ہوا ٹھیک رہتی ہے ادھر. اب دیکھا کہ یہ اونٹ بنے ہوئے راجا کے ہیں تو جا کے سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں سوائے اللہ اللہ کا. حضرت مراقبے میں رہتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. تو راجا کے کام کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو بدن ایسا لگ رہا تھا کہ گندگی کا ملش آ گئے ہمارے یہاں. یہ لفظ کہا خواجہ معین الدین اجمیری اور کہا اٹھو یہاں سے. جب بہت کہا یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے. کہا ٹھیک. تو خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم چل رہے ہیں. تو حضرت جیسے چلے دوسری جگہ بیٹھ گئے، کیا فقیر کو لینا دینا. لیکن آئے تھے پورے ملک کو فتح کرنے کے لیے. کوئی نہ میزائل، نہ کچھ. اسٹوو بھی نہیں ہے کہ ذرا چائے وائے پی لیا جائے، کچھ نہیں. بیٹھے ہوئے پورے احوال الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، پوری حکومت الٹ پلٹ ہو رہی ہے. چند فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ دل میں اللہ کا نام ہے. حالت سب کے خراب. تو دیکھا کہ خواجہ معین الدین اجمیری کے منہ سے یہ بات نکلی کہ راجا کے اونٹ بیٹھے تو سب بیٹھے ہی رہے، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. اب وہ سب آ رہے ہیں اٹھانے کے لیے، پوری طاقت لگا دے رہے ہیں مگر کوئی اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. راجا سے کہا کہ بھائی معافی مانگو ان سے جا کر کے. حکومت معافی مانگ رہی. کن سے؟ بے سر و سامان کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کہا اچھا جاؤ معاف کیا. ادھر کہہ دیا معاف کیا، اونٹ اٹھ گئے. داعی ہے کہ نہیں داعی ہیں؟ ہم سے چھوٹے یا بڑے؟ ماشاء اللہ سمجھدار معلوم ہوتے. آج تالاب ہے اجمیر میں، جا کر دیکھ لو. راجا کے لوگوں نے کہا پانی نہیں ان کو پینے دینا ہے. پرندے پانی پی رہے، درندے پانی پی رہے، انسان پانی پی رہے، ساری مخلوق پانی پی رہی ہے. کہا یہ فقیر پانی نہیں پی سکتے. حضرت نے کسی خادم سے کہا 1 لوٹا لے آؤ ذرا وضو کر لیں.
تو جو ایک لوٹا پانی لیا پورا تالاب کا پانی ختم ہو گیا. تو کہا اب سب بلکنے لگے، مرنے لگے. تو کہا معافی مانگو ان سے. پھر معافی مانگی، حکومت معافی مانگ رہی ہے. دیکھو آپ کہتے ہو کہ صوفی لوگ کمزور ہوتے ہیں، نہیں نہیں، انہوں نے ایسی طاقت سے نظام کو کیا سنبھالا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حکومت سرنگو ہو جاتی تھی. تو کہا اچھا معاف کیا. لوٹے کے پانی کو ڈال دیا، پورا تالاب بھر گیا. اب بادشاہ کے خاندان کے لوگ آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، پورے شہر کے لوگ آ کے کلمہ پڑھے. کچھ نہیں کہا انہوں نے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں. کام شروع ہو گیا، دعوت کا کام شروع ہو گیا. حکومت سب سے طاقتور تھی ہندوستان میں، ٹکر لیا انہوں. چند فقیر بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، حکومت لرز رہی ہے. انہوں نے سوچا کیا کریں، اب سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، ان سے فوج تو لے کے ان کے اوپر نہیں کر سکتے. تو کہا جادوگر بلاؤ. جادوگر بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا سب فتح کر دیں گے ابھی ہم. شیر اگر ایک آ جائے شہر میں تو سب کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہے نا. اور اگر اژدہا آ جائے تو پھر خیر ہی نہیں ہے. تو وہ جو لشکر بنا، ہر جادوگر ایک شیر پہ سوار ہوا، اور ہر جادوگر کے گردن میں ایک اژدہا لپیٹا گیا. اور تیسری طاقت بھیڑ کی آئی، آگے آگے وہ اڑ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈس رہے ہیں. بتاؤ اب چل رہی ہے فوج. فقیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خواجہ معین الدین اجمیری سے کہا کہ حضرت یہ تو فتنہ ہے. کا فکر نہ. کہا لاؤ میرا عصا لاؤ. حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس. کہا بس اس کے ادھر ہی رہنا اور کوئی بات نہیں. کیا لکھا؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لکھا اور کچھ نہیں لکھا. انہوں نے پوری زندگی اپنے دل پہ اللہ کو پینت کر کے اپنے دل کو منور کیا تھا، اور اس ملک میں جو آئے تھے ان کے پاس سوائے اللہ کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ سوچو کوئی منتر تھا؟ نہ کوئی منتر نہیں تھا، صرف اللہ کا نام ان کے سینے میں موجود تھا. انہوں نے محنت کی، ان کے مشائخ نے محنت کی کہ ہمارے سینے میں اللہ آ جائے، ہمارے وجود میں اللہ آ جائے. تو اللہ سے کوئی ٹکرائے گا؟ کوئی ہے کسی کو طاقت؟ تو جہاں پہ اللہ ہو اس سے بھی کوئی نہیں ٹکرا سکتا. تو یہ جتنے جادوگر اپنی فوج لے کے جاتے، جب اس لکیر پہ پہنچتے تو فوج ختم ہو جاتی. پوری فوج ختم ہو گئی. کہا یار یہ تو عجیب معاملہ ہے، ہم نے بڑی دیر سے محنت کی، ایک فوج تیار کی، اور اس لکیر کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہماری ساری پوری فوج غائب ہو گئی. تو ایک جادوگر بچا، بڑا ماہر تھا، اس نے کہا اب ہم آخری وار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حضرت غور سے سنو داعی لوگ، سلور والوں، صوفیہ داعی تھے، وہ کیسی خدمت انہوں نے کیا اس ملک کے اندر. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے داعی ہیں. کسی فقیر نے کہا کہ حضرت وہ جادوگر تو وہ اوپر پرواز کر رہا ہے، سروں کے اوپر. تو حضرت نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد فارغ ہوئے. کہا اچھا، تو پہلے زمانے میں چپل جو پہنی جاتی تھی لکڑی کی پہنی جاتی تھی. کس کی؟ اس کو کیا کہتے تھے؟ کھڑا ہو. تو کہا ذرا میری چپل لے آؤ. عصا کا بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن جو سب سے کمتر چیز ہوتی ہے آدمی کی وہ پیر میں پہنی جاتی ہے. تو کہا ذرا چپل لے آؤ. چپل کو حضرت نے ہاتھ میں لیا اور نیت کر لیا کہ اس کی اب خیر نہیں ہے، بس ایسے چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں کہ صوفی جب توجہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی توجہ بڑی طاقتور ہوتی ہے.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تصرفات النقش بندیتی عجیبۃ غریبۃ، ہم نے نقش بندی مشائخ کے تصرفات کو ایسے دیکھا جو عقل میں نہیں آتی باتیں. حضرت نے وہ چپل ایسے لیا ہاتھ میں، لوگ سمجھیں گے نہیں، توجہ فرمایا. توجہ کیسے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. وہ آپ لوگ لگو تب تو سمجھ پاؤ گے، دور دور سے کیسے سمجھو گے؟ چھوڑ دیا ایسے. اب یہ چپل، یہ کھڑاؤ جو گیا ہے اتنی اسپیڈ میں، وہ جادوگر کے سر پہ آیا. 1 2 3 جب لگے، اب اس کو لگا کہ لا الہ الا اللہ. سمجھ گیا کہ یہ بلا کلمے کے بچوں گا نہیں. اوپر ہی وہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا تھا. دیکھو نیچے داعی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی کام نہیں سوائے دل پہ اللہ کے نام کی ضرب. وہ نیچے جب گرا تو کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب ملک والوں نے دیکھا کہ سب سے بڑا جادوگر مسلمان ہو چکا، کہ داخل ہو کلمے. 1 کروڑ کے قریب لوگ خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے. معمولی بات ہے. اس زمانے میں 1 کروڑ کا مطلب 1 ارب، پورے ملک کی آبادی اس کم تھی نا، تو تقریباً ملک فتح ہو چکا تھا. ایک فقیر، ایک داعی آیا، وہاں سے لے کر کے کلکتے تک کے سفر ہوا، جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا. ایک صوفی سمندر کے راستے سے بنگلہ دیش کی طرف داخل ہو رہے تھے، تو بلا کشتی کے داخل ہونے لگے. وہ انڈونیشیا ملیشیا والوں نے دیکھا کہ سب کلمہ پڑھ لو. صوفی جدھر جاتے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھتے تھے. کیوں بھائی کیوں؟ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ دل میں اللہ تھا. دل میں کیا؟ اللہ. اور اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. تو جہاں پہ اللہ ہو وہاں سے بھی کوئی نہیں ٹکرا سکتا. 1 2 واقعات اور بیان کرتا رہتا ہوں، اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، شاید آپ کو تقویت مل جائے. تاتاری فتنے کا نام سنا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، سارا مسلمان ختم ہو جائے گا، ایسا فتنہ ہے. وہ جدھر چلے جاتے تھے مسلمان ڈر کے مارے اپنے مکانات کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ فوج آ رہی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، دکان کھلی کی کھلی، ہر طرف اس کو رکھے رہنا. سپہ سالار آیا، اس نے پوچھا کہ یہ دکانیں کھلی ہیں، لوگ نہیں ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے چلے گئے لوگ. اچھا، اتنا خوف ہمارا ہے؟ ہاں. خوش ہو گیا. کسی نے کہا کہ ایک فقیر ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں گیا، ساری پبلک چلی گئی. کہا اچھا، اسے پتہ تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا لگتا ہے صحیح. تو کہا جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ. وہ گرفتار کر کے گھسیٹ کے لے آئے. مسجد میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. سنو بھائی جماعت والو، وہ ایسی جماعت تھی کہ اس میں دوسرا آدمی تھا ہی نہیں، کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، اکیلے مسجد میں بیٹھے تھے. پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی فرد بشر نہیں تھا. چائے پئیں تو کہاں، دکانیں سب ختم، روٹی کہاں سے لائیں، کوئی ہے ہی نہیں روٹی دینے والا. ہڈی کا ڈھانچہ ہے، ایک فقیر ہے، بوڑھا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سپہ سالار آ چکا ہے، جو ملتا ہے اس کی گردن مار دی جاتی ہے.
اس کو بھی گھسیٹ کے لے گئے. تو اس فقیر نے بھی تو سوچا ہوگا کہ گردن جائے گی، لیکن اہل دل ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ آدمی نہیں دیکھتا. ان کو اندازہ تھا کہ اس آدمی سے اسلام پھیلے گا. اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، شکار میں بیٹھے تھے. شکاری بیٹھتا ہے جنگل میں شکار کے انتظار میں، پوری رات بیٹھتا ہے. شکاری پورے دن بیٹھتے ہیں، تو یہ اہل دل شکار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آ رہا ہے، آئے میں اس کا شکار کرتا ہوں. پوری فوج ہے، میان سے تلوار باہر ہو چکی ہے. اب یہ فقیر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، سپہ سالار سامنے ہے. اس نے پوچھا کیا تمہیں اطلاع نہیں تھی کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا جی اطلاع تھی، مگر میں تمہاری حدود مملکت میں موجود نہیں تھا، اللہ کے گھر میں موجود تھا. بس اس کو چڑ ہو گئی اللہ کے نام سے. کہا اللہ کیا چیز؟ اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا بتاؤں اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نقش بندی لوگوں کی ضرب بڑی طاقتور ہوتی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نام کی ضرب لگائی، سارے جتنے کھڑے تھے تھر تھر کانپنے لگے. کہتے ہیں زمین میں حرکت شروع ہو گئی. تو اس پہ سالار نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا، ڈر گیا. فوراً کہا کہ جہاں سے لائے ہو باادب وہیں بٹھا کے آ جاؤ. دیکھا اللہ کے نام کی برکت. تم سمجھتے ہو کہ یہ فقیر اللہ کے ضرب لگاتے ہیں، کچھ نہیں، سب کچھ اسی میں ہے. تم نے راستے کو بھلا دیا ہے، تم دوسرے راستے پہ چلنے لگے ہو. تم سوچتے ہو کہ اس راستے سے ہمیں کامیابی ملے گی، سب جھوٹ. تھوڑی دیر کے بعد سپہ سالار پہنچتا ہے، کہتا ہے معاف کر دو. کیا کہتا ہے؟ اتنی بڑی فوج کا مالک ایک فقیر جس کے بدن پہ گوشت نہیں، کچھ نہیں، اس کا کوئی خادم نہیں، اس سے کہتا ہے معاف کر دو. کیوں معافی مانگی؟ اس سے بھی معلوم ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ٹکر نہیں لے سکتے. اب سنو آگے. انہوں نے کہا کلمہ پڑھو. کیا کہا؟ کلمہ. کتنی بڑی طاقت کہہ رہا ہے. فقیر کہہ رہا کلمہ پڑھو. تو جواب دے رہا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ تہہ دیکھ کر دیں گے. کہا نہیں. فقیر اللہ کے نام کی برکت سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو آدمی نہیں دیکھ سکتا. کہ تمہارے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے حکومت کا، تمہیں حکومت کے تخت پہ بٹھایا جا رہا ہے. تو کہا اگر ایسی بات ہے تو جس دن یہ واقعہ ہوگا میں کلمہ پڑھ لوں گا، سب کو پڑھا دوں گا. فقیر نے کہا کچی بات نہ کرو، بات پختہ کرو، لکھو. تحریر سے قلم دوات طلب کیا گیا، لکھا گیا. کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن حکومت مجھے ملے گی میں کلمہ پڑھ لوں گا، پورے قوم کو کلمہ پڑھاؤں. تو اس فقیر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا. وہ داعی اسی دن کے لیے جیتے تھے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. احیاء الدین، دین کو زندہ کرنے کی ان کی زندگی ہوتی تھی، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. کیا ہم ان سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ فرمانے لگے میں بوڑھا ہو گیا، ہو سکتا ہے میری عمر وفا نہ کرے، تو اگر میں فوت ہو گیا تو یہ کاغذ میرے بچے یا پوتے تم تک پیش کریں گے. دیکھو ان کے دل کی تمنا یہی ہے کہ اسلام پھیلے. اتنی بڑی قوم سب تنگ آ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام کو ختم کر دے گی یہ قوم. لیکن ایک فقیر جس کے دل میں اللہ ہے، اس نے کہا ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. جس کے ہاتھ میں بندوق نہیں، اسلحہ نہیں، اس نے سینے کا وار کیا اور اللہ نے اس کو جتا دیا. وقت آ گیا، تخت پہ بٹھا دیا گیا، تاج پوشی ہو گئی. تب وہ فقیر تو تھا نہیں دنیا میں.
لیکن اولاد اس زمانے والی اولاد نہیں تھی، اس زمانے والی اولاد تھی۔ باپ زیادہ کھانستا ہے تو کہتے اس کا کمرہ بدل دو، یہ سونے میں ذرا بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے آج کل، اس کو الگ مکان دے دیتے ہیں۔ کوئی عظمت نہیں، کوئی وقات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کے پوتے پڑ پوتے انہوں نے کہا کہ چلو میرے والد کی وصیت کو پورا کریں۔ ورقے کو لے کر کے مین گیٹ سے جب جانے لگے، پولیس والوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا مسلمان۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے۔ تو دھکا مار کے بھگا دیا۔ کہا مسلمان ہو کر کے بادشاہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے؟ تب وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو سیدھے راستے سے جانا مشکل ہے ہمارا۔ اب سنو اہل دل کے تصرفات کیا ہوتے ہیں۔ وہی فقیر محل سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور درخت کے نیچے رات میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ یہی کام، اپنے دل پہ اللہ 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 کر رہے تھے۔ پوری رات اللہ اللہ کرتے کرتے ایک ضرب لگائی تو وہ بادشاہ کے دل کی بھی نیت کر لی، اور بادشاہ کے دل پہ جو ضرب لگی اٹھ کے بیٹھ گیا بادشاہ۔ کان سے اذان کی آواز شروع ہو گئی، احوال بدل گئے۔ کہا بھائی دیکھو کون لوگ ہیں یہاں پہ۔ فوج گئی تو لوگوں کو پکڑ لیا، بادشاہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا تخلیہ کرو جلدی سے۔ تو کہا یہ ہے ورقہ، پہچان۔ بادشاہ نے کہا جلدی نہ کریں، 1-2 دن کا ٹائم دے دیں مجھے۔ کہا ٹھیک۔ اب بادشاہ ہو چکا ہے، اپنے وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام سے اندر سے مجھے محبت ہے۔ تو وزیر کہتا ہے مجھے بھی محبت ہے۔ دوسرے وزیر کو طلب کرتا ہے کہ اسلام میں بڑی رغبت ہے مجھے۔ کہا میرے اندر بھی رغبت ہے۔ جس کو بلاتا ہے وہ سب کہتے ہیں اسلام میں رغبت ہے۔ کل تک نفرت کی باتیں ہو رہی تھیں، آج رغبت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ صوفیہ دل کے گندگیوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ دل میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو سلب کرنے کی صلاحیت اولیاء کو ہوتی ہے، صوفیہ کو ہوتی ہے، وہ مشق کرتے ہیں۔ تو کل تک تو نفرت کی باتیں تھیں، آج محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 2 دن کے اندر پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ کوئی اشتہار نہیں لگا، کوئی پلاننگ کسی کے سامنے نہیں آئی، کسی کو مشورے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، امیر نہیں بنایا گیا، مامور نہیں بنایا گیا۔ کا ایک ذمہ داری دی تھی میرے والد نے، اس کی تکمیل ہم نے کر دی۔ یہودی پریشان، ارے اتنا بڑا کام کس نے کر دیا؟ مسیحی پریشان، کیسے ہوا اتنا بڑا انقلاب؟ کچھ فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے جیتے، کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں۔ ان کو نام کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نام آ جائے، بھائی مجھے ذرا امیر بنا دو شہر کا، تاکہ پورا علاقہ جانے دے کہ میں امیر ہوں۔ یہ شہرت کے طالب ہیں، خدا کے طالب نہیں۔ آج تاریخ میں ان کا نام نہیں دکھے گا عام طور پہ۔ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انقلاب اہل دل دائی تھے کہ نہیں تھے؟ کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ معلوم یہ ہوا صوفیہ کی خانقاہ سے جب تربیت ہوتی ہے تو وہاں سے جو نکلتے ہیں سر کے پیر سے لے کر کے سر سے لے کر پیر تک کے، ان کے اندر وہ کمال ہوتا ہے کہ انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، آنکھ کے گناہ سے بچنا ہے، کان کے گناہ سے بچنا ہے، زبان کے گناہ سے بچنا ہے، پیر کے گناہ سے بچنا ہے، ہاتھ کے گناہ سے بچنا ہے، پھر وجود کے گناہ سے بچنا ہے، اور جتنی سنتیں ہیں سب پہ عمل کرنا ہے، جتنے فرائض ہیں سب پہ عمل کرنا ہے۔ ذرا سے کوتاہی ہو گئی دل ختم ہونے لگتا ہے۔ صوفی کہتا ہے اپنے دل کو دیکھ کر کے کہ لگتا ہے
آج کھانے میں کچھ کمی ہو گئی. غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجدد تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مجددین میں لکھا ہے. مجددین میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہیں دعوت تھی، کھانا کھا لیا، کھانا ایسا کھا لیا، مشکوک لقمہ تھا، مشکوک لقمے کی وجہ سے دل کے احوال ختم ہو گئے. اپنے شیخ، اپنے مرشد، بھئی یہ کیا بات ہے؟ کیا آواز آ رہی جی؟ کیا ہے؟ دیکھو بات سنو ان کی کیا کہہ رہے ہیں. آگے تو بڑے چشمہ لگاؤ. آپ بیٹھو، آپ اپنا کام کرو، کیوں مشورہ دے رہے ہو لوگوں کو؟ تو یہی کیوں بٹھا رکھا جی؟ جو غلام علی صاحب مرشد کے پاس گئے، وہ تو مجھے پتا. مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا حضرت دل ختم ہو گیا، دعوت میں شرکت کی تھی، مشکوک لقمہ دل آ گیا میرے پیٹ میں، ختم ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں؟ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم روزانہ آؤ، میں توجہ ڈالوں. کہتے ہیں 40 دن توجہ ڈالتے رہے، تب ان کی حالت. یہ اہل دل ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے تب جا کے دل بنتا ہے. تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو دل ختم ہو جاتا ہے. تو بھائی اللہ کے نام سے دل بنتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل ختم ہو جاتا ہے. ایک اور مسئلے کو سمجھ لیں، جتنے کلمہ والے لوگ ہیں اور جو محنت کرتے ہیں، ان کا تعلق الویات سے ہوتا ہے. 7ویں آسمان کے اوپر العرش، سارے انوارات عرش کے اندر ہیں، سب کا تعلق عرش سے ہوتا ہے. کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو عرش سے نور دل میں آتا ہے. دوسری نیکی کا کام کوئی کرتا ہے تو دل میں نور آتا ہے. قرآن پاک کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو دل میں نور آتا ہے. صبح سے شام تک ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں انوارات آتے ہیں. جو نور آتا ہے تو دل کا تعلق جنت سے بھی ہوتا ہے، عرش سے بھی ہوتا ہے، جنت سے بھی ہوتا ہے. نور بھی آ رہا ہے، جنت کے مزے بھی آ رہے ہیں. صوفیہ کا کلام ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی، لیکن ہمیں تو موت سے پہلے جنت کے مزے یہیں آ رہے ہیں. کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ان سے پوچھو تو کہیں گے ایسی لذت کے اندر ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا. ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، گندگی میں لگا رہتا ہے، اس کا تعلق 7ویں زمین کے نیچے سے، سارے گنہگاروں کی آفس وہیں پہ ہے، ظلمت وہیں پہ ہے. تو ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ظلمت تاریکی وہاں سے آتی ہے، اور ان لوگوں کا تعلق جہنم سے بھی ہوتا ہے.
تو ظلمت ادھر سے آتی ہے اور جہنم کی لپٹ، لہبہا، حزنہا، غمہا، ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اسی دل کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے زمینوں کے نیچے سے ظلمت آتی ہے، اور وہ ظلمت کے ساتھ ساتھ جہنم کے آثار آتے ہیں، آدمی بے چین ہوتا ہے، مال بھی ہے مگر ساتھ میں بے چینی بھی ہے، مال ہے غم بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں لیکن جہنم کے پورے آثار دل میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جنت کے مزے لینے ہوں تو دوسری نسبت کو ختم کر دیا جائے کہ اللہ گناہوں نے ہم کو ختم کر دیا ہے، گناہوں نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا ہے، گناہوں نے ہمارے حالات خراب کر دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں گناہ کے سلسلے کو ترک کر دے اور نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کر دے، یہی اولیاء کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ عمر 60 سال ہو گئی ہے آدمی کی، 70 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن گناہ کی عادت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بوڑھا ہے، شاید کہ داڑھی سفید ہو تو اندر بھی سفید ہو۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ داڑھی سفید ہو تو اندر بھی سفید ہو۔ اندر بہت سے سفید داڑھی والے کالے دل کے ہوتے ہیں، سیاہ دل ہے، دل سیاہ۔ ایک بوڑھے میاں جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ داڑھی کے بال سفید ہیں۔ اس نے کہا 12-13 سال عمر ہوگی ہماری۔ تو بچے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، داڑھی کے بال سب سفید ہیں۔ کہا بیٹا زندگی تو بڑی لمبی ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کیے ہوئے بس 10-12 سال ہی ہوئے، تو اصل زندگی وہی ہے، باقی زندگی نہیں، شرمندگی۔ گناہ بھری زندگی بندہ چلتا ہے سڑک پہ تو اللہ غضب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نہیں اگلے سال تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور زندگی کے اخیر تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے حالات بہت اچھے تھے، گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، رکاوٹیں آنے لگیں، پریشانیاں آنے لگیں، ختم ہو۔ کہتے ہیں جب تک 100% گناہ اپنی زندگی سے نہ ختم کرے گا، اللہ کا قرب نہ ملے گا۔ جتنا نقصان گناہ کی وجہ سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیہ پوری محنت کراتے ہیں کہ جب تک کہ داعی کے اندر ایک گناہ بھی رہے گا تو نور کے نکلنے کے راستے موجود رہیں گے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے اندر گناہ کا عنصر باقی نہ رہے، آنکھ روشن ہو، آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھے، آنکھ سے موبائل کی گندگی میں نہ ڈوبے۔ دیکھو یہ تو مجمع ہے، چھوٹا سا مجمع ہے، بڑے بڑے مجمعوں میں آپ خطاب کریں کہ ایک بندہ ذرا چاہیے جس کی آنکھ 100% ٹھیک، تو کوئی ذکر کرنے والے تو آپ کو مل جائیں گے بہت، لیکن کوئی اگر سلسلے کا نہ ہو، پوری بھیڑ ہے کہ نہیں ابھی تو میری نظر ٹھیک نہیں۔ پورے مجمع میں آپ کو ایک بندہ ایسا نکلے جو سلسلے کا نہ ہو، اس کی نظر 100% پاک ہو، وہ کہے گا پوری رات لے کے بیٹھا رہتا ہوں موبائل کی گندگی میں، چلتا ہوں، سب سے کوئی پردہ ہی نہیں شرعی ہمارے گھر میں، جس کو دیکھو گھر میں آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔
زبان دل آزاری ہوتی ہے، گالیاں دیتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے دل ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ کبھی بلا ایمان کے دنیا سے جاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے جو بھی آتا ہے ایمرجنسی میں کہتے بھائی ہم آخر وقت میں کلمہ پڑھائیں گے، اور اگر تم کلمہ نہ پڑھ سکو تو ذرا اشارے سے بتا دینا کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہو۔ تو جو بھی مریض آتا تو اس سے کہتے، جب آخر میں وہ جانے لگتا دنیا سے تو کہتے لا الہ الا اللہ، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ تو وہ لکھتا کہ میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن زبان پہ فالج آ گیا۔ تو 100 مرنے والوں میں سے 97-98 لوگوں نے کہا میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میری زبان پہ فالج ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لوں لیکن نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اخیر میں بندے کو بلا ایمان کے دنیا سے لے جاتی ہے۔ گناہ کا نقصان دنیا میں تو ہے ہی ہے، لیکن جب دنیا سے بندہ جانے لگتا ہے تو بلا کلمے کی دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے ہوش حواس آدمی کے باقی ہیں، آدمی توبہ کر لے۔ یا اللہ، سب سے اچھا طریقہ آپ کے اولیاء کا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ بستر پر سوتے ہیں تو لوگ کان سے سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتے سونے والے کے دل سے آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے محنت کیا ہے جاگنے کی حالت میں اللہ کے نام کی، تو جب جاگنے کی حالت میں محنت کیا ہے، سونے کی حالت میں بھی دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں کبھی کسی کا دل اللہ اللہ کرتا تھا تو لوگ 100 میل دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کون سا بندہ ہے جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ آج سلسلے والے مشائخ بیٹھے ہیں، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر سامنے کوئی بیٹھ جائے تو 5 منٹ کے اندر اس کا دل جاری ہو جائے۔ یہ تو 5 منٹ تو میں نے بہت دیر کہہ دیا۔ اللہ نے ان کے سینے میں اتنی قوت طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کے دل کو زندہ کر دیں۔ وہ دل جو مردہ ہے، آنکھوں میں قوت نہیں ہے، دماغ میں گندگی ہے، وجود میں بھی ظلمت ہے، کیا زندگی؟ کہتے ہیں آنکھ کی ظلمت کو ختم کرو، زبان کی ظلمت کو ختم کرو، نور ہی نور آئے اور اللہ ہی اللہ رہے۔ یہ جو ذکر کراتے ہیں، یہ اللہ اللہ کراتے ہیں، آپ کے شہر میں آمد ہوتی ہے، بھائی ان کے ساتھ وقت لگائیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، لیکن اکرام بھی کیا کریں۔ کیا بھائی؟ اکرام بھی کیا کریں ان کا۔ دل میں انقباض سے کیفیات سلب ہو جاتی ہیں، بنی بنائی چیزیں کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ عجب سلسلہ ہے۔ ایک صاحب بیٹھے تھے، آئے بڑی دیر سے، ان کے پاس صرف 2-4 منٹ بیٹھے تو باہر جا کر کہنے لگے میرا دل تو اللہ اللہ کرنے لگا۔ نو مسلم تھے وہ، تو معلوم یہ ہوا کہ مشائخ زندہ ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دل ہے کہ جس دل کی رنگت ختم ہو گئی، رب نے اسے سفید بنایا تھا، آج سیاہ ہو گیا۔ خوشبودار بنایا تھا، اس دل سے بدبو آنے لگی۔ یہ دل اللہ کا عرش تھا، آج گندگی کا مرکز بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار دیکھتے تھے مگر گندگی کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس دل کو پاک کریں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس دل کو صاف کریں، اس دل پر محنت کریں اور روشن ہو جائے۔ محنت کریں گے انشاءاللہ، 1 دن یا 2 دن
کیا آخری سانس تک. آخری سانس تک. صوفیہ لمبی تقریریں نہیں کرتے اور بعض لوگ تو تقریر ہی نہیں کرتے اور یہی اچھا ہے کہ نہیں. ہماری قوم تقریر سننے کی عادی ہو گئی ہے, 4 گھنٹہ تقریر سنتی ہے, 5 گھنٹہ. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں آتے تھے, سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے, بولتے ہی نہیں تھے, لیکن جو سامنے آتے تھے وہ کچھ لے کے چلے جاتے تھے. تو بھائی اپنے دل پر محنت کرنا ہے, گناہ چھوڑ دینا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اور آخر میں یہ کہو انشاءاللہ ولی بننا ہے. ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں, چھوڑو ڈاکٹر واکٹر کو, کہو ہم انشاءاللہ ولی بنیں گے, ہم اپنے بچوں کو ولی بنائیں گے, ہم اپنی بچیوں کو ولی بنائیں گے. کہتے ہیں جس گھر میں ولی ہو, ایک ولی کے ہونے سے بارشیں نازل ہوتی. شہر میں ایک اگر فقیر بیٹھا, لوگ نہیں جانتے ہیں کون ہے, لیکن اس میں قدرت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے. اگر پورے شہر میں ایک فقیر بیٹھا ہو تو کیا اگر ہر گھر میں فقیر ہو تو ہر گھر میں بارش رحمت کی نہیں ہوگی؟ ہر مومن کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ اے کاش کہ میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں. گناہ کرنے کے لیے تو محنت لگتی ہے نا, گناہ کے لیے پیسہ لگتا ہے نا, صحت ہونا چاہیے نا, اور ولی بننے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی ترتیب بدل دے کہ اے نفس تو نے بہت دھکے کھلائے ہم کو, اے نفس تو نے بڑا نقصان ہم کو دیا, اے نفس تو نے بڑا رسوا کیا, اب تو باز آ جا, ورنہ اگر تو نے ہم کو اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کیا تو 3 دن تو میں تجھے بھوکے رکھوں گا. شیطان سن رہا ہوگا تو کہے گا بھائی یہ تو معاملہ غلط ہو گیا, تیور بدل گیا اس کا, کبھی اس طرح تو تیور بدلا ہی نہیں تھا. تو شیطان بھی ذرا دور کھڑا ہو جائے گا کہ معاملہ اب خطرناک لگ رہا ہے. تو جب فقیر کھڑا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی. فقیر کہتا ہے میں تو کمزور ہوں مگر میرا مالک طاقتور ہے, میں تو اس راستے پہ اکیلے نہیں چل سکتا مگر میرا مالک اس راستے پہ چلا سکتا ہے. چاہے جتنا گیا گزرا انسان ہو ولی بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. کہتے ہیں چلتے پھرتے اللہ سے دعا کیا کرو, باتیں کیا کرو. موبائل میں آدمی باتیں کرتا ہے لیکن رب بلا موبائل کے سنتا ہے. آپ جا رہے ہو کہتے یا اللہ ہمیں بھی تو ولی بنا دیجئے, تو کوئی سن نہیں رہا مگر اللہ سن رہا ہے. موبائل میں تو کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے نا, لیکن رب سے بات کرو بلا ڈالے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہے. آپ کا دل بدل رہا ہے, روشن ہو رہا ہے. 2-4 منٹ آپ اللہ سے بات کرو, جا کے چارپائی پہ بیٹھو, دیکھو میرے احوال کتنے روشن ہو گئے, کتنے نورانی ہو گئے. تو کہتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کا یہی طریقہ ہے. کریں گے انشاءاللہ, سارے گناہوں سے توبہ کریں گے, سچی پکی توبہ کریں گے, اپنی نظروں کو پاک کریں گے انشاءاللہ, غیر محرموں کے دیکھنے سے الگ ہوں گے. یہ موبائل معاشرے کو خراب کر دے رہی ہے. یہ موبائل جوان بھی اس میں ہے, بوڑھے بھی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی ہیں, بچیاں ہیں, سب ہیں, معاشرے کو خراب کر دیا ہے. اس کے شر سے بچیں گے انشاءاللہ. سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک کیا اللہ کے حاصل کرنے میں مدد کریں گے. مفتی صاحب کل توبہ کے کلمات پڑھا دیں آپ. چلو مجھے کہہ رہے ہیں توبہ کے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. یہ کلمات بڑوں کے ہیں، بزرگوں کے ہیں. مشائخ ان کلمات کے ذریعے سے توبہ طائب کراتے تھے. ہم نے بھی وہی کلمات پڑھا دیے ہیں. اللہ قادر مطلق ہے کہ ہماری توبہ کو مستحکم اللہ تعالیٰ کر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے. بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. روزانہ استغفار، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے. چلتے پھرتے پڑھ. دل بائیں طرف ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. موقع ملے گھر میں کرسی پہ بیٹھ جائیں، بستر پہ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر کے صرف سوچنا ہے کہ نور دل میں آ رہا ہے. انشاءاللہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ جو بھی محنت کریں گے دل انشاءاللہ روشن ہوگا. 5 وقت کی نماز ہے. 4 نمازیں اور ہیں، اشراق، چاشتہ، وبین، تہجد. تہجد کی نماز سارے اولیاء کا شعار ہے. اور اخیر محنت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، خاص طور پہ نظر، زبان، کان. اس طرح محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ محنت رنگ لائے گی، دل بدلے گا، دل میں ترقی ہوگی، دل کا رنگ بدلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں سے، متہجدین میں سے، اولیاء کے صفوف میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا